السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم 2 ایسیز سیکھنے جا رہے ہیں۔ نمبر 1 ہے آ جرنی بائی ٹرین اینڈ آ وزٹ ٹو آ ہل اسٹیشن۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ آ جرنی بائی ٹرین، آپ نے بالکل اس طرح پیراگراف کی صورت میں ایگزام میں لکھنا ہوگا۔ یہ دیکھیں، ہر پیراگراف کے شروع میں آپ 1-2 ورڈ کی جگہ آپ نے چھوڑ دینی ہے۔ بالکل اسی طرح آپ نے ایگزام میں پیراگراف کی صورت میں لکھنا ہوگا اردو۔ آئیے اس ایسے کو اردو ترجمے کے ساتھ سیکھتے ہیں۔ اردو ترجمہ صرف آپ کو سکھانے کے لیے ہے۔ آپ نے ایگزام میں بالکل پیراگراف کی صورت میں لکھنا ہوگا، وہ بھی صرف انگلش۔ ٹریولنگ، سفر کرنا، از اے گریٹ وے، ایک بڑا طریقہ ہے، ٹو لرن، سیکھنے کا، اباؤٹ دا ورلڈ، دنیا کے بارے میں، اینڈ نیچر، اور فطرت کے بارے میں۔ سفر کرنا دنیا اور فطرت کے بارے میں سیکھنے کا بہترین طریقہ ہے۔ وین، جب وی ٹریول، ہم سفر کرتے ہیں، وی سی، ہم دیکھتے ہیں، نیو پلیسز، ہم نئی جگہیں دیکھتے ہیں، میٹ، ملتے ہیں، نیو پیپل، نئے لوگوں سے ملتے ہیں، اینڈ انجوائے، اور لطف اٹھاتے ہیں، دا بیوٹی، خوبصورتی سے، آف نیچر، فطرت کی۔ جب ہم سفر کرتے ہیں تو ہم نئے مقامات دیکھتے ہیں، نئے لوگوں سے ملتے ہیں، اور فطرت کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ٹرین آر ہے ویری، بہت انٹرسٹنگ، دلچسپ وے، طریقہ ہے، ٹو ٹریول، سفر کرنے کا۔ ٹرین کے ذریعے سفر کرنا بہت دلچسپ طریقہ ہے۔ ون آف دا بیسٹ تھنگز، سب سے بہترین جو چیز ہے، اباؤٹ ٹریولنگ، سفر کے بارے میں، بائی ٹرین، ٹرین سے، از ہے دیٹ کہ وی کین واچ، ہم دیکھ سکتے ہیں، اینڈ لرن، اور سیکھ سکتے ہیں، مینی تھنگز، بہت سی چیزیں، آن دا وے، راستے میں۔ ٹرین کے ذریعے سفر کرنے کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہم راستے میں بہت سی چیزیں دیکھ اور سیکھ سکتے ہیں۔ وی کین سی، ہم دیکھ سکتے ہیں، دا فیلڈز، ہم کھیتوں کو، ریورز، دریاؤں کو، ٹریز، درختوں کو، اینیملز، جانوروں کو، اینڈ پیپل، لوگوں کو، ورکنگ، کام کرتے ہوئے۔ ہم کھیت، دریا، درخت، جانور اور کام کرتے ہوئے لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ دس، یہ ٹیچرز آسم میں سکھاتا ہے، آلاٹ، بہت کچھ، اباؤٹ لائف، زندگی کے بارے میں، اینڈ نیچر، فطرت کے بارے میں۔ یہ ہمیں زندگی اور فطرت کے بارے میں بہت کچھ سکھاتا ہے۔ آئی ہیڈ ٹریولڈ، میں نے سفر کیا ہے، بائی پلین، ہوائی جہاز کے ذریعے، اینڈ شپ، اور بحری جہاز کے ذریعے، بیفور، پہلے، بٹ لیکن، آئی آلویز، میں ہمیشہ وانٹڈ، چاہتا تھا، ٹو ٹریول، سفر کرنا، بائی ٹرین، ٹرین کے ذریعے۔ میں پہلے ہوائی جہاز اور بحری جہاز سے سفر کر چکا تھا، لیکن میں ہمیشہ ٹرین سے سفر کرنا چاہتا تھا۔ ون ڈے، ایک دن، آئی ہیڈ ٹو گو، مجھے جانا پڑا، ٹو راولپنڈی، راولپنڈی، فار آ ٹیسٹ کے لیے، ایک دن مجھے ٹیسٹ کے لیے راولپنڈی جانا تھا۔ آئی ہیڈ 2 چوائسز، میرے پاس 2 انتخابات تھے۔ آئی کوڈ گو، میں جا سکتا تھا، بائی بس، بس کے ذریعے، آر یا بائی ٹرین، یا ٹرین کے ذریعے۔ میرے پاس 2 انتخابات تھے، میں بس سے جا سکتا تھا یا ٹرین سے۔ آئی چوز، میں نے منتخب کیا، دا ٹرین، ٹرین کو، وداؤٹ، بغیر، تھنکنگ، سوچے، میں نے بغیر سوچے سمجھے ٹرین کا انتخاب کیا۔ آئی بکڈ، میں نے بک کر لیا، مائی ٹکٹ، اپنی ٹکٹ، آ ویک بیفور، ایک ہفتہ پہلے، مائی جرنی، اپنے سفر کے، میں نے اپنی ٹرین کا ٹکٹ سفر سے ایک ہفتہ پہلے بک کر لیا۔ اٹ واز این اے سی سلیپر ٹکٹ، یہ ایک اے سی سلیپر ٹکٹ تھا۔ آن دا ڈے، اس دن، آف ٹریول، سفر کے دن، آئی ریچ، میں پہنچا، اسٹیشن پر، ایٹ 7 o'clock، 7 بجے، سفر کے دن میں 7 بجے اسٹیشن پہنچ گیا۔ دا ٹرین، ٹرین واز سپوزڈ، آنی تھی، ٹو ارائیو، پہنچنی تھی، ایٹ 8، 8 بجے، ٹرین 8 بجے آنی تھی، بٹ لیکن دیر وار مینی پیپل، بہت سے لوگ تھے، ویٹنگ، انتظار کر رہے تھے، آن دا پلیٹ فارم، پلیٹ فارم پر، لیکن پلیٹ فارم پر بہت سے لوگ انتظار کر رہے تھے۔ دا اسٹیشن واز بزی، مصروف تھا، اینڈ ایوری ون، ہر کوئی، واز ایکسائٹیڈ، پرجوش تھا، ٹو ٹریول، سفر کرنے کے لیے۔ اسٹیشن پر رش تھا، اور ہر کوئی سفر کے لیے پرجوش تھا۔
دا ٹرین ڈڈ ناٹ ارائیو نہیں پہنچی آن ٹائم وقت پر اینڈ آئی بیکیم میں ہو گیا آ لٹل وریڈ کچھ پریشان. ٹرین وقت پر نہیں پہنچی اور میں تھوڑا پریشان ہو گیا. آئی آس میں نے پوچھا دا اسٹاف سے اباؤٹ اٹ اس کے بارے میں اسٹاف سے اس کے بارے میں پوچھا. دے ٹولڈ انہیں بتایا مجھے دیر ور سم کچھ ٹیکنیکل پرابلمس مسائل ہیں اینڈ دا ٹرین ووڈ بی لیٹ ٹرین دیر سے آئے گی. انہوں نے بتایا کہ کچھ تکنیکی مسائل ہیں اور ٹرین دیر سے آئے گی. فائنلی آخر کار دا ٹرین کیم آئی ایٹ 9:30 9:30 بجے اے ایم بٹ ود آ لاؤڈ ساؤنڈ زوردار آواز کے ساتھ. آخر کار ٹرین صبح 9:30 بجے زوردار آواز کے ساتھ پہنچی. آئی وینٹ میں گیا آن دا ٹرین پر اینڈ آس پوچھا دا کنڈکٹر سے اباؤٹ مائی سیٹ اپنی سیٹ کے بارے میں. میں ٹرین میں گیا اور کنڈکٹر سے اپنی سیٹ کے بارے میں پوچھا. ہی ہیلپڈ می اس نے میری مدد کی ویری پولیٹلی بہت شائستگی سے مؤدبانہ طریقے سے. اس نے مجھے بہت مؤدبانہ طریقے سے مدد کی. آئی انٹر میں داخل ہوا مائی کیبن اپنے کیبن میں اپنی کیبن میں داخل ہوا. اٹ واز کلین یہ صاف تھا نیٹ یہ صاف ستھرا اینڈ کمفرٹیبل اور آرام دہ تھا. یہ صاف ترتیب شدہ اور آرام دہ تھا. اونلی صرف ون ادر پرسن ایک اور شخص واز تھا شیئرنگ دا کیبن ود می. ایک شخص نے میرے ساتھ کیبن شیئر کیا. صرف ایک اور شخص میرے ساتھ کیبن شیئر کر رہا تھا. دا کیبن واز تھا ایئر کنڈیشن کیبن ایئر کنڈیشن تھا اینڈ دا برس اور بستروں کی ورتھ ویری کنوینئنٹ بہت آرام دہ تھے. فار پیسنجر مسافروں کے لیے اور بستروں کی سہولت مسافروں کے لیے بہت اچھی تھی. فرام مائی ونڈو میری کھڑکی سے آئسا میں نے دیکھا ٹریز درختوں کو فیلڈز کھیتوں کو فارمرز کسانوں کو ورکنگ کام کرتے ہوئے اینڈ بیوٹیفل خوبصورت ویوز نظارے دیکھے آف نیچر فطرت کے. میری کھڑکی سے بہت سے یعنی کہ درخت کھیت کام کرتے ہوئے کسان اور فطرت کے خوبصورت مناظر دیکھے. دا ٹرین مووڈ ٹرین چلتی رہی سلولی ایسا اینڈ اسٹاپڈ رکی ایٹ مینی اسٹیشن بہت سے اسٹیشن پر بیفور اس سے پہلے ریچنگ پہنچنے سے پہلے مائی ڈیسٹینیشن اپنی منزل تک. ٹرین ایسا چلتی رہی اور اپنے مقام تک پہنچنے سے پہلے کئی اسٹیشنوں پر رکی. ٹریولنگ سفر کرنا بائی ٹرین کے ذریعے از ہے آلسو سمبولک ایک علامتی علامت ہے. ٹرین کے ذریعے سفر کرنا علامتی طور پر بھی اہم ہے. مینی ریٹرز بہت سے لکھاری اینڈ فلاسفرز فلسفی سے کہتے ہیں دیٹ کہ ٹرین جرنی ٹرین کا سفر از اے لائک لائف زندگی کی طرح ہے. کئی لکھاری اور فلسفی کہتے ہیں ٹرین کا سفر زندگی کی طرح ہے. لائف ہیز مینی اپس اینڈ ڈاؤنز زندگی میں کئی اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں نشیب و فراز ہوتے ہیں. جسٹ لائک اے ٹرین ایک ٹرین کی طرح مووز اپ وہ چلتے رہتے ہیں اپ اینڈ ڈاؤن اتار چڑھاؤ کے ساتھ. آن ہلز پہاڑوں پر اینڈ ٹریکس اور ریلوں پر. زندگی میں بہت اتار چڑھاؤ ہیں جیسے ٹرین پہاڑوں اور ریلوں پر اوپر نیچے چلتی ہے. واچنگ دیکھنا نیچر فطرت کو ڈیورنگ دا جرنی سفر کے دوران میکس بناتا ہے دا مائنڈ ذہن کو کام پرسکون اینڈ ہیپی اور خوش. سفر کے دوران فطرت کو دیکھنا ذہن کو پرسکون اور خوش کرتا ہے. ٹرینیں ہیز چینج وہ تبدیل کرتے ہیں دا وے راستہ پیپل لوگوں کے ٹریول سفر کرنے کا. ٹرینوں نے لوگوں کے سفر کرنے کے انداز کو بدل دیا ہے. اینڈ اور دے آلسو ٹیچ وہ سکھاتے ہیں ٹریولرز مسافروں کو ٹو انجوائے لطف اٹھائے نیچر فطرت سے اینڈ تھنک سوچیں اباؤٹ لائف زندگی کے بارے میں. اور یہ مسافروں کو فطرت سے لطف اندوز ہونے اور زندگی کے بارے میں سوچنے کی تعلیم بھی دیتی ہیں. ان کنکلوژن نتیجے کے طور پر یا خلاصے کے طور پر ٹریولنگ سفر کرنا بائی ٹرین کے ذریعے از این امیزنگ ایکسپیرینس ایک حیرت انگیز یعنی تجربہ ہے. آخر میں ٹرین کے ذریعے سفر ایک حیرت انگیز تجربہ ہے. یہ ٹیچرز آسی ہمیں سکھاتا ہے اباؤٹ نیچر فطرت کے بارے میں پیپل لوگوں کے بارے میں لائف اور زندگی کے بارے میں. یہ ہمیں فطرت لوگوں اور زندگی کے بارے میں سکھاتا ہے. اٹ از کمفرٹیبل یا آرام دہ ہے انٹرسٹنگ دلچسپ ہے اینڈ فل آف لرننگ اور سیکھنے سے بھرپور ہے. یہ آرام دہ دلچسپ اور سیکھنے سے بھرپور ہے. آئی ول آلویز میں ہمیشہ ریممبر یاد رکھتا ہوں مائی فرسٹ میرا پہلا ٹرین جرنی ٹرین کا سفر ایز اے
ونڈرفل، ایک حیران کن ایکسپیرینس تجربے کے طور پر. اینڈ آئی ہوپ، میں امید کرتا ہوں، ٹو ٹریول سفر کرنا بائی ٹرین کے ذریعے مینی ٹائمز، کئی مرتبہ، ان دا فیوچر مستقبل میں ہمیشہ اپنی پہلی ٹرین کی سفر کو ایک شاندار تجربے کے طور پر یاد رکھوں گا اور امید کرتا ہوں کہ مستقبل میں کئی بار ٹرین سے سفر کروں گا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ یہ ایسے اردو ترجمے کے ساتھ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. یہ ایسے ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جو کہتے ہیں ہم کم ورلڈنگ میں ایسے کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ان کے لیے ہے. آئیے نیا ایسے سٹارٹ کرتے. آ وزٹ ٹو آ ہل اسٹیشن. آپ نے بالکل پیراگراف کی صورت میں اس طرح ایگزام میں لکھنا ہے، ہر پیراگراف میں ایک دو ورڈ کی جگہ لازمی چھوڑنی ہے، بالکل اسی طرح. آئیے اس ایسے کو اردو ترجمے کے ساتھ سیکھتے ہیں. وزٹنگ، سیر کرنا. آ ہل اسٹیشن، ہل اسٹیشن کی یا پہاڑی مقامات کی. ان دا سمر، موسم گرما میں. از آلویز، ہمیشہ. فل آف فن، مکمل تفریح سے بھرا ہوتا ہے. اینڈ ایکسائٹمنٹ، اور جوش سے. گرمیوں میں ہل اسٹیشن کی سیر ہمیشہ تفریح اور دلچسپی سے بھری ہوتی ہے. اٹ از دا بیسٹ وے، بہترین طریقہ ہے. ٹو اسکیپ، بچنے کا. فرام، سے. دا ہاٹ، گرم. اینڈ برننگ، اور جلتی ہوئی. سن، سورج کی. آف دا سٹی، شہر کے. یہ شہر کی تیز اور جلتی ہوئی دھوپ سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے. دا کول، ٹھنڈی. اینڈ پلیزنٹ، اور خوشگوار. ویدر، موسم. آف آ ہل اسٹیشن، ایک ہل اسٹیشن کا. آلسو ہیلپس، مدد کرتا ہے. ان کیپنگ، رکھنے میں. اور باڈی، اپنے جسم کو. ہیلدی، صحت مند. اینڈ فریش، اور تازہ. ہل اسٹیشن کی ٹھنڈی اور خوشگوار ہوا ہمارے جسم کو صحت مند اور تازہ رکھنے میں مدد کرتی ہے. اٹ گیوز، یہ دیتی ہے. نیو انرجی، نئی توانائی. اینڈ ہیپی، اور خوشکن یعنی کہ فیلنگ، احساس. ٹو ایوری ون، ہر ایک کو. ہو از ٹائرڈ، جو تھکا ہوتا ہے. آف ڈیلی ورک، اپنے روزمرہ کام سے. اینڈ اسٹڈی، اور پڑھائی سے. یہ ہر اس شخص کو نئی توانائی اور خوشی کا احساس دیتی ہے جو روزمرہ کے کام اور پڑھائی سے تھک گیا ہو. ونس، ایک دفعہ. وین، جب. مائی ایگزامز، میرے امتحان. ور اوور، ختم ہوئے. آئی فیلڈ، میں نے محسوس کیا. ویری، بہت. ٹائرڈ، تھکا ہوا. اینڈ نیڈڈ، اور محسوس کیا. آ شارٹ بریک، تھوڑی سی بریک یا تھوڑا سا وقفہ لینے کا. ایک دفعہ جب میرے امتحانات ختم ہوئے میں بہت تھک گیا اور مجھے ایک چھوٹے وقفے کی ضرورت تھی. آئی ٹرائیڈ، میں نے کوشش کی. ٹو تھنک، سوچنے کی. آف مینی ویز، کئی طریقوں سے. ٹو ریلیکس ہونے کے لیے. اینڈ ریفریش، اور تر و تازہ ہونے کے لیے. مائی مائنڈ، اپنے ذہن کو. بٹ لیکن نتھنگ، کچھ بھی نہیں. سیم، دکھائی دیا. ہیلپفل، مددگار. میں نے اپنی ذہنی تازگی کے لیے کئی طریقے سوچے لیکن کچھ بھی کارگر نہیں لگا. ون آف مائی فرینڈ، میرے ایک دوست نے. سجیسٹڈ، رائے دی. دیٹ، کہ وی شوڈ، ہمیں چاہیے. گو، جانا چاہیے. ٹو آ ہل اسٹیشن، ایک پہاڑی مقام پر. میرے ایک دوست نے تجویز دی کہ ہمیں ہل اسٹیشن جانا چاہیے. آئی تھاٹ، میں نے سوچا. اٹ واز اے ویری گڈ آئیڈیا، یہ بہت اچھا خیال ہے. سو تاہم وی پلان، ہم نے منصوبہ بنایا. آ اسمال ٹرپ، چھوٹے سے ٹرپ کا. ٹوگیدر، اکٹھے. میں نے سوچا یہ بہت یعنی کہ اچھا خیال ہے، اس لیے ہم نے ایک چھوٹی سی سیر کی منصوبہ بندی کی. ٹو آف مائی فرینڈ، میرے دو دوست. اینڈ آئی ڈیسائڈ، میں نے فیصلہ کیا. ٹو وزٹ کرنے کا یا سیر کرنے کا. نتھیا گلی آن آ ویکینڈ پر. میں اور میرے دو دوست نے ایک ویکینڈ پر نتھیا گلی جانے کا فیصلہ کیا. وہی پیکڈ، ہم نے پیکڈ کیا. آل دا نیسیسری، تمام ضروری چیزیں. لائک، جیسے کلوز، کپڑے، شوز، جوتے. اینڈ فوڈ، کھانا. فار آور ٹرپ، ہمارے سیر کے لیے. ہم نے اپنے سفر کے لیے تمام ضروری سامان جیسے کپڑے، جوتے اور کھانا پیک کیا. وی فیلٹ، ہم نے محسوس کیا. وہی لیفٹ، ہم روانہ ہوئے. ارلی، جلدی. ان دا مارننگ، صبح کو. ایٹ 7 AM، صبح 7 بجے. آن سیٹرڈے، ہفتے کو. ہم نے ہفتے کی صبح 7 بجے جلد روانہ ہوئے. آفٹر آ 6 hour، 6 گھنٹے کی لانگ ڈرائیو، لمبی ڈرائیو کے بعد. وہی فائنلی، آخر کار ریچ، پہنچے. نتھیا گلی. وی ہیڈ آلریڈی، ہم نے پہلے سے بک کیا تھا. ہوٹل آن لائن، ہم نے پہلے سے ہی آن لائن ہوٹل بک کر لیا تھا. وین، جب وی انٹر، ہم داخل ہوئے. دا ہوٹل میں. وی ور ویری ہیپی، ہم بہت خوش تھے. ٹو سی، دیکھ کر. آور روم، اپنا کمرہ. جب ہم ہوٹل میں داخل ہوئے تو ہمارا کمرہ دیکھ کر خوش ہوئے.
اٹ واز ویری کمفرٹیبل، یہ بہت آرام دہ تھا، نیٹ صاف ستھرا تھا، اینڈ مچ بیٹر، کافی بہتر تھا دین وی ایکسپیکٹڈ، جتنا کہ ہم نے توقع کی تھی۔ یہ بہت آرام دہ، صاف ستھرا اور ہماری توقع سے بہتر تھا۔ آفٹر ریسٹنگ، آرام کرنے کے بعد، فار 2 hours، 2 گھنٹے تک، وی وینٹ، ہم گئے آؤٹ باہر، ٹو سی، دیکھنے کے لیے، دا فیمس، مشہور پلیسز، جگہیں دیر، وہاں 2 گھنٹے آرام کرنے کے بعد ہم وہاں کے مشہور یعنی کہ مقامات دیکھنے گئے۔ وہی آج ہم نے پوچھا دا لوکل پیپل، مقامی لوگوں سے، اباؤٹ دا بیسٹ، بہترین ٹورسٹ اسپاٹ، سیاحی مقامات کے بارے میں۔ ہم نے مقامی لوگوں سے بہترین سیاحتی مقامات کے بارے میں پوچھا۔ دے ٹولڈ، انہیں بتایا ہمیں، اباؤٹ اے لیک، ایک جھیل کے بارے میں، اینڈ اے واٹر فال، اور آبشار کے بارے میں، نیئر بائی، جو قریب تھی، دیٹ وار ویری بیوٹیفل، جو بہت خوبصورت تھی۔ انہوں نے ہمیں قریبی جھیل اور آبشار کے بارے میں بھی بتایا جو بہت خوبصورت تھیں۔ وی ڈیسائڈ، ہم نے فیصلہ کیا، ٹو وزٹ، سیر کرنے کا، دا لیک، جھیل کا، فرسٹ، سب سے پہلے، بیکاز، کیونکہ اٹ واز اونلی صرف 30 minutes اوے، کیونکہ یہ صرف 30 منٹ دور تھی۔ ہم نے پہلے جھیل جانے کا فیصلہ کیا کیونکہ یہ صرف 30 منٹ دور تھی۔ وہی رینٹڈ، ہم نے کرایہ پر لی، جیپ اینڈ ریچ، پہنچے دا لیک، جھیل پر، کوئکلی، جلدی سے۔ ہم نے جیپ کرایہ پر لی اور جلدی سے جھیل پر پہنچ گئے۔ دا واٹر، پانی، واز پیور، پانی صاف تھا، کلین، شفاف تھا، اینڈ ویری فریش، اور بہت تازہ تھا، ایز، کیونکہ اٹ کیم، بھی آیا تھا، ڈائریکٹلی فرام دا ماؤنٹینس، کیونکہ یہ پہاڑوں سے سیدھا آیا تھا۔ پانی صاف، شفاف اور بہت تازہ تھا کیونکہ یہ سیدھا پہاڑوں سے آ رہا تھا۔ اٹ واز ویری پیسفل، بہت سکون تھا، اینڈ وی آلسو ایٹ، ہم نے کھائے، فش، مچھلی، فرام دیر، وہاں سے، وچ واز ویری ٹیسٹی، جو بہت مزیدار تھی۔ ہم وہاں بہت سکون تھا اور ہم نے وہاں کی مچھلی بھی کھائی جو بہت مزیدار تھی۔ وی سیٹ، ہم بیٹھے، فار سم ٹائم، کچھ دیر کے لیے، اینڈ انجوائے، لطف اٹھایا، دا ونڈرفل، حیران کن یعنی کہ ویو، نظارے سے، ویئر، بیفور، پہلے، ریٹرننگ، آنے سے پہلے، ٹو آور ہوٹل، اپنے ہوٹل، ہم کچھ دیر بیٹھے اور شاندار منظر کا لطف لیا، پھر ہوٹل واپس آئے۔ نیکسٹ مارننگ، اگلی صبح، آفٹر ہیونگ بریک فاسٹ یعنی کہ ناشتہ کرنے کے بعد، وی رینٹڈ، ہم نے کرایہ پر لیا، جیپ اگین، دوبارہ، ٹو سی، دیکھنے کے لیے، دا واٹر فال، آبشار کو۔ اگلی صبح ناشتہ کرنے کے بعد ہم نے دوبارہ جیپ کرایہ پر لی تاکہ آبشار دیکھ سکیں۔ دا روڈ، سڑک، واز، تھی، انیون، ناہموار تھی، اینڈ لٹل ڈینجرس، اور تھوڑی سی خطرناک بھی تھی، بٹ لیکن دا ڈرائیور واز ویری اسکلڈ، ڈرائیور بہت ماہر تھا، اینڈ نیو، جانتا تھا، دا وے، راستہ ناہموار اور تھوڑا خطرناک تھا لیکن ڈرائیور بہت ماہر تھا اور راستہ اچھی طرح جانتا تھا۔ دا واٹر فال، آبشار، واز، سی، ویری ہائی، بہت اونچی تھی، اینڈ بیوٹیفل، اور خوبصورت تھی، اینڈ اور دا ساؤنڈ، آواز، آف فالنگ، گرنے کی، واٹر، پانی کا، واز ویری پلیزنٹ، بہت خوشگوار تھا۔ آبشار بہت بلند اور خوبصورت تھی اور پانی گرتے ہوئے کی آواز بہت خوشگوار تھی۔ وی ٹوک، ہم نے لیا، سم پکچر، کچھ تصاویر لیں، ڈرینک ٹی، چائے پی، اور ایڈ، کھایا، پکوراز، پکوڑے، فرام آ سمال لوکل شاپ، ایک چھوٹی سی یعنی کہ مقامی دکان سے، نیئر دا واٹر فال، آبشار کے قریب۔ ہم نے کچھ تصاویر لیں، چائے پی اور آبشار کے قریب ایک چھوٹی دکان سے پکوڑے کھائے۔ فائنلی، آخر کار، اٹ واز ٹائم، یہ وقت تھا، ٹو ریٹرن، واپس آنے کا، ہوم، گھر، بائی بس کے ذریعے۔ آخر کار گھر واپسی کا وقت آیا اور ہم بس کے ذریعے گئے۔ دا اسٹارس، ستارے، ہلز، پہاڑ، اینڈ سینری، اور منظر، آن دا وے، راستے میں، ورتھ، سو بیوٹیفل، بہت خوبصورت تھے، دیٹ کے دے میڈ، انہوں نے بنایا، آور جرنی، ہمارے سفر کو، میموریبل، یادگار۔ راستے میں ستارے، پہاڑ، منظر اتنے یعنی کہ خوبصورت تھے کہ ہمارے سفر کو یادگار بنا دیا۔ دا زگ زیگ روڈز، زگ زیگ راستے جو تھے، گیو آس، ہمیں دیا، مینی، بہت سے، ویوز، نظارے، آف نیچر، فطرت کے، فرام ڈفرینٹ، مختلف اینگلز، زاویوں سے۔ زگ زیگ راستوں نے ہمیں قدرت کے مختلف زاویوں سے خوبصورت مناظر دکھائے۔ وی آل پرومسڈ، ہم سب نے وعدہ کیا، ٹو وزٹ، سیر کرنے کا، نتھیا گلی اگین، دوبارہ، ٹو ایکسپلور، ہم دیکھ سکیں، مور، مزید، ہڈن، چھپی ہوئی پلیسز، جگہوں کو۔ ہم سب نے وعدہ کیا کہ دوبارہ نتھیا گلی آئیں گے تاکہ چھپے ہوئے مقامات دیکھ سکیں،
ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ یہ دونوں ایسیز آپ کو اردو ترجمے کے ساتھ سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ یہ ایسے ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جو کہتے ہیں ہم کم ورڈنگ میں ایسے کرنا چاہتے ہوں، تو یہ ان کے لیے ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ یہ دونوں ایسیز آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ انشاءاللہ نئے لیکچر کے ساتھ کل ملیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔